جناب صاحب خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جناب صاحب تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب, جنرل ایمن بلال صاحب, ان کی برطرفی ہوئی, ان کو استعفیٰ دیا گیا, مجبور کیا گیا, اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کو برطرف کیا گیا, کیا ہوا, یہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک, آپ ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفیسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو, تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر, بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں, لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز, وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو, ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے کروانے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا, یہ حقائق پہ کام کرتا ہے, شفاف, میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی آن دس. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کویشچن, پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی, انہوں نے خط لکھا, مختلف قسم کے الزامات لگائے, مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں, پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اس سے زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس, سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا, نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی, پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک, سنو نیوز. سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی, وہ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض کے خلاف, اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی, سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق
سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے، اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے، to bring out the facts, اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. And that's how we operate in all inquiries, based on facts, not allegations.